اسرائیل میں ایک نیا قانون لایا جا رہا ہے اور یہ صرف کوئی بحث نہیں ہے بلکہ حقیقت بننے کے بہت قریب ہے۔ سزائے موت پر عمل درآمد کے لیے خفیہ منصوبے بن رہے ہیں، باقاعدہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے سب سے چونکا دینے والی خبر وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جیل سروس فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کی باقاعدہ تیاری کر رہی ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ایک منظم منصوبہ ہے جس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا حصہ، پھانسی کی تیاریاں۔ سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی آخر پہنچی کہاں تک ہے؟ دیکھیں، رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جیل سروس اس معاملے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ایک خاص پھانسی کمپلیکس کا منصوبہ بن رہا ہے، عملے کی بھرتی اور ان کی ٹریننگ کے لیے پروٹوکولز تیار ہو رہے ہیں، اور تو اور ایک وفد کو دوسرے ممالک بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہاں پھانسی دینے کے طریقوں کا مطالعہ کیا جا سکے۔ یعنی یہ ایک مکمل آپریشن ہے۔ اچھا، تو دوسرا حصہ ہے متنازع نیا قانون۔ اب ان تمام تیاریوں کو جو قانونی طاقت مل رہی ہے وہ آ کہاں سے رہی ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے ایک نئے اور بہت ہی متنازع بل میں۔ اس قانون کی زبان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی اسرائیلی شہری کی موت کے پیچھے نسل پرستی، دشمنی یا اسرائیل کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو تو مجرم کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ یہ الفاظ اس قانون کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قانون لاگو کس پر ہوگا؟ شروع میں تو 7 اکتوبر کے حملے میں شامل افراد اس کا نشانہ ہوں گے، لیکن پھر مغربی کنارے کے دوسرے فلسطینی قیدی بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ قانون ان معاملات پر بھی لگ سکتا ہے جہاں موت کا ارادہ نہ بھی ہو، یعنی غیر ارادی طور پر موت واقع ہو جائے۔ تو اب بات کرتے ہیں تیسرے حصے کی، عمل درآمد کا طریقہ، یعنی جب یہ قانون نافذ ہوگا تو سزائے موت دی کیسے جائے گی۔ اس منصوبے کی تفصیلات بھی کافی واضح ہیں۔ اس پورے منصوبے کو ایک خفیہ کوڈ نام بھی دیا گیا ہے، اسرائیلی گرین کوریڈور۔ یہ اس خاص پھانسی کمپلیکس کا نام ہے جو جیل کے اندر بنے گا۔ کسی منصوبے کو کوڈ نام ملنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ ایک حقیقی آپریشن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پھانسی کا جو طریقہ کار ہے، اس کے 3 اہم مرحلے ہیں۔ پہلا، عملے میں صرف ان لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو خود رضاکار ہوں۔ دوسرا، انہیں سخت نفسیاتی اور عملی ٹریننگ دی جائے گی۔ اور تیسرا، 3 آفیسر ایک ساتھ بٹن دبائیں گے۔ یہ طریقہ اس لیے اپنایا جاتا ہے تاکہ کسی ایک شخص پر براہ راست ذمہ داری کا بوجھ نہ پڑے۔ اور اس پورے عمل کے لیے وقت کی حد بھی طے ہے۔ جیسے ہی عدالت کا آخری فیصلہ آئے گا، اس کے بعد صرف 90 دن کا وقت ہوگا۔ اسی مدت کے اندر پھانسی دینا لازمی ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ اپیل یا رحم کی گنجائش تقریباً ختم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، عالمی رد عمل۔ اچھا، اسرائیل کے اندر تو یہ سب ہو رہا ہے، لیکن باقی دنیا اسے کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ رد عمل کافی تیز اور واضح ہے۔ اقوام متحدہ کے 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 12 ماہرین نے مل کر اس بل کی مخالفت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ ان ماہرین کے اعتراضات 3 بنیادی نکات پر ہیں۔ پہلا، یہ قانون بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا، یہ جینے کے بنیادی حق کو ہی ختم کرتا ہے۔ اور تیسرا، یہ کہ ایک ایسا فوجی قانونی نظام جو پہلے ہی متنازع ہے، یہ اسے مزید سخت بنا دے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں اس قانون پر ہونے والی سب سے بڑی تنقید کی طرف، امتیازی سلوک کا الزام۔ یعنی یہ الزام کہ یہ قانون انصاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ امتیاز برتنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس تنقید کی وجہ ایک سادہ سا موازنہ ہے۔ اگر کوئی فلسطینی کسی اسرائیلی کو قتل کرے تو اسے اس قانون کے تحت سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی اسرائیلی کسی فلسطینی کو قتل کرے تو اس پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہی دوہرا معیار اس قانون کے امتیازی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب قانون خود ہی شہریوں میں فرق کرنے لگے تو پھر انصاف کے اصولوں کا کیا بنتا ہے؟